میری جو پہلی ملاقات ہوئی اپنے بچوں کے ساتھ وہ غالباً 3.5 ماہ کے بعد ہوئی، اور ایک مختصر سی ملاقات تھی. بیٹیاں مجھے ملنے آئیں، انہوں نے مجھے دور سے دیکھتے ہی اس طرح چلانا شروع کیا، اس طرح رونا شروع کیا، اور اس طرح وہ میری طرف دوڑتے ہوئے آ کر میرے ساتھ لپک گئیں، چپک گئیں، ایک دوسرے کے اوپر وہ گرتی پڑ رہی تھی. اس وقت میں دیکھ رہا تھا، اور جس انداز میں وہ میرے سینے کے ساتھ آ کر لگیں اور اونچی اونچی رو رہی تھیں، آپ یقین جانیں کہ ان کے وہ جو فیس ایکسپریشن ہے آج بھی میرے دل و دماغ میں وہ چھپ چکے ہیں اپنی بچیوں کے. اور جو تیسری بیٹی حورین تھی، وہ سبھی بھائی بت بن کے وہ 6 سالہ بیٹی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی. جب کچھ ہی دیر بعد میں بیٹھا صوفے پہ اور میں نے اپنی اس 6 سالہ بیٹی کو اپنی گود میں لیا اور میں نے اسے کیا حال ہے، تو اس کا جو پہلا جملہ تھا سبھی بھائی وہ یہ تھا. ایک ڈری ہوئی، ایک سہمی ہوئی بچی جس کے فیس کے ایکسپریشن آج بھی میری آنکھوں میں محفوظ ہیں، وہ مجھے کہنے لگی کہ بابا کہیں پولیس کو تو نہیں پتا چل جائے گا ہم آپ کو ملے ہیں. میں نے اسے کہا کیوں بیٹے، آپ مجھ سے یہ کیوں پوچھ رہی ہو؟ تو کہتی ہے بابا پولیس جو ہے وہ ہمارا گھر توڑ دیتی ہے، دادوں کو مارتی ہے، مما کو مارتی ہے، تو پولیس کو تو نہیں پتا چلے گا کہ ہم آپ سے ملے ہیں. میں اس اپنی 6 سالہ بیٹی کی یہ بات سن کر یقین جانے سبھی بھائی سوچ میں، گہری سوچ میں ڈوب گیا. میں آج یہ پوچھنا چاہتا ہوں سبھی بھائی آپ کے اس چینل کے ذریعے کہ ایک جناح ہاؤس لاہور میں جس کی بات دن رات ہوتی ہے، تو ایک جناح ہاؤس سیالکوٹ میں، کیا سیالکوٹ کا جو جناح ہاؤس ہے جہاں قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویروں کو توڑا گیا، مسمار کیا گیا، کیا سیالکوٹ جناح ہاؤس کا قائد اعظم بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی کا قائد اعظم تھا جو اس کی تصویریں توڑی گئیں، جو اس جناح ہاؤس کو توڑا گیا؟ سبھی بھائی ہمارے جو والد مرحوم امتیاز الدین ڈار ہیں وہ قائد اعظم محمد علی جناح کی ذات سے عشق کرتے ہیں. انہوں نے ان کی محبت میں 1999 میں سیالکوٹ میں یہ جناح ہاؤس قائم کیا جہاں تمام قائد اعظم محمد علی جناح کی تصاویر بیزا ہیں، اور پاکستان کے جتنے بھی تاریخی پروگرام ہیں تحریک پاکستان کے وہ جناح ہاؤس میں ہوتے ہیں. وہاں قائد اعظم محمد علی جناح کی باقاعدہ ایک لائبریری ہے. سب کو تہس نہس کر دیا گیا سبھی بھائی، سب کو توڑ پھوڑ کر دیا گیا. اتنی نفرت سمجھ سے باہر ہے، کیوں اتنی؟ اچھا بھائی ایک تو میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ 9 مئی سے لے کر آج کے دن اور آج کی تاریخ تک آپ یوں سمجھیے کہ تحریک انصاف اور اس کے جو لوگ ہیں وہ سوئی کے نکے سے گزر رہے ہیں. صحیح بھائی یہ جو سوئی کا نکا ہوتا ہے نا، یہ سوئی کا جو سوراخ ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. سبھی بھائی بھاگنے کے لیے قدموں کو زمین کم پڑتی ہے. میں ان 137 دنوں میں کئی ایک مقامات بدل چکا ہوں، کئی ایک مقامات، اور آپ یقین جانیے میں پہاڑوں میں بھی میں نے کچھ وقت گزارا ہے اور کچھ وقت میں نے جنگلوں جو نیم قسم کے جنگلات ہوتے ہیں ان میں بھی گزارا ہے. سبھی بھائی وہاں بھی ہمیں مستقل پناہ نہیں مل سکی. وہاں بھی اگر کچھ دیر قیام کیا ہے تو اس کے بعد لوگوں نے یہی کہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ یہاں سے نکل جائیں، ہمیں اطلاع ملی ہے کہ ان کو پتا چل گیا. دیکھیں میں آپ کو گزارش کروں سبھی بھائی، ہمیں جو لوگ تلاش کر رہے ہیں یہ کوئی پنجاب پولیس ہمیں تلاش نہیں کر رہی، ہمیں تو پاکستان کے وہ بہترین لوگ تلاش کر رہے ہیں جو اڑتی چڑیا کے پر گن لیتے ہیں. یعنی ان کے پاس جدید قسم کے آلات بھی ہیں جو ہماری تلاش میں ہیں. ہاں عثمان کی گرفتاری کے بعد سبھی بھائی میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ جو لوگ ہماری تلاش میں ہیں اس وقت، ہم ان سے بھاگ تو سکتے ہیں لیکن شاید ہم ان سے بچ نہیں سکتے. اور میں بھی آپ کو اپنی بات کرتا ہوں، میں بھی ہر وقت تیار رہتا ہوں، منتظر رہتا ہوں، اور مجھے پتا ہے کہ کسی وقت کسی لمحے بھی میری ملاقات بھی ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ہونی ہے. جو ہمارے گھر میں کریک ڈاؤن ہوا سبھی بھائی، ہمارے گھر کی ہر چیز کو توڑ دیا گیا، گاڑیوں کو لے کر گھر میں جو اندر کچن میں پڑے نمک مرچ کے ڈبے تھے وہ بھی توڑ دیے گئے. مجھے کوئی اس پر دکھ نہیں ہے، مجھے کوئی اس پر افسوس نہیں، لیکن مجھے جو گلہ ہے، جو مجھے دکھ ہے، جو مجھے افسوس ہے وہ اس بات پر ہے کہ ہماری 75 سالہ والدہ کو بالوں سے پکڑ کر جس طرح گھر میں زمین کے اوپر گھسیٹا گیا، میری بیوی کے اوپر جس طرح لوہے کے پائپوں سے تشدد کیا گیا، مجھے انتہائی افسوس ہے. اس عمل پر مجھے انتہائی افسوس ہے. بالکل بالکل ہم آپ کے ساتھ اس معاملے میں یاد رکھیے گا اور یہ ضرور قوم کو بھی میری بات بتائیے گا. ایک دن آئے گا، ایک وقت آئے گا کہ پیپلز پارٹی وہ خود تقریریں کر کر کے پاکستان کے عوام کو بتائے گی کہ 9 مئی کی سازش میں کون شامل تھا، اور تحریک انصاف کے لوگوں کے اوپر جو ظلم ہوا، جو زیادتی ہوئی، جو قہر کے پہاڑ توڑے گئے، جو تحریک انصاف کے لوگوں کا حشر نشر کیا گیا، اس میں مسلم لیگ نون اور اس کی قیادت شامل تھی. یہ میری بات لکھ لیں آپ. ایک وقت آئے گا کہ پیپلز پارٹی جو ان کی اتحادی تھی یہی انشاءاللہ تعالی پاکستان کی قوم کو اپنی تقریروں میں بتائے گی کہ پاکستان کی تاریخ میں ہونے والے سب سے بڑے ظلم کے پیچھے وہ مسلم لیگ نون شامل تھی.